میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عظیم ٹیپو سلطان کی زندگی پڑھنے کے لائق ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب الیاس ندوی بھٹکلی کی جو کتاب ہے ٹیپو سلطان کے اوپر، اس کو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اگر نوجوانوں کو وقت ملا، جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی میں بھی وہ کتاب دستیاب ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان کی زندگی کے واقعات پڑھنے سے ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے جنگ اور ٹیپو سلطان کی شہادت کیسے بھارت کو آزادی دلانے کا ایک راستہ بتاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہید ٹیپو سلطان کی پرورش کے تعلق سے الیاس بھٹکلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد حیدر علی نے، جو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے ٹیپو سلطان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا اور ٹیپو سلطان کو اتنا قابل بنایا کہ ٹیپو سلطان نہ صرف دین کے بارے میں جانتے تھے، بلکہ ٹیپو سلطان فارسی، عربی، کنڈا اور فرینچ زبان بھی بولنا اور لکھنا جانتے تھے۔ جب حیدر علی ان کے والد نے ٹیپو سلطان سے پوچھا کہ تم کو کیا تحفہ چاہیے، تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ مجھے ایک لائبریری تحفے میں چاہیے، اور اس وقت ٹیپو سلطان کی کتابیں فرانس سے منگوائی گئیں، اور وہ ٹیپو سلطان نہ صرف میدان میں ایک بہادر تھا بلکہ ایک قابل آدمی بھی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان شہید نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور ٹیپو سلطان جب سلطان بنے اپنے والد کے انتقال کے بعد، تو صرف 17 سال ان کی حکومت رہی۔ 17 سال میں ٹیپو سلطان نے ساحلی علاقوں میں فیکٹریاں بنائیں، اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں بنائیں، راکٹ بنانے کی فیکٹری بنائی، اور ٹیپو سلطان نے ایسے راکٹ بنائے کہ بڑے بڑے ایمونیشن بنانے والے بھی آج بھی ٹیپو سلطان کو سلام کرتے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی جنگ میں اگر کسی نے راکٹ میں بہتری پیدا کی تو اس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان، اب بھائی صاحب خاموش بیٹھیے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان نے سلک کی فیکٹری قائم کی، ٹیپو سلطان نے اس وقت ٹائپ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا، اور اردو اخبار ٹیپو سلطان نکالتا تھا۔ پہلی جنگ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں کے خلاف لڑی۔ دوسری جنگ ٹیپو سلطان نے 1880، 4 سال ٹیپو اور حیدر علی نے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ تنجور میں ٹیپو سلطان کو کامیابی ملی، اور اس 4 سالہ جنگ کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تو انگریزوں کے ساتھ مراٹھا اور نظام تھے، ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملی۔ ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملنے کا غم اتنا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس وقت سے، تیسری جنگ جو انگریزوں کے خلاف لڑی ٹیپو سلطان نے، وہ زمین پر پتھر پر سوتے تھے، ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میں انگریزوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ چوتھی جنگ جو ہوئی انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی، تو چار جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ میرے عزیز دوستو، لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو سلطان نے ایک عالی شان مسجد کو تعمیر کیا، جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا۔ ٹیپو سلطان نے اس میں 4 کتبے تعمیر لکھوائے اس وقت کے مشہور خطاطوں سے۔ اس میں ایک کتبے میں مسجد کا ذکر، ایک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ، ایک کتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی، اور چوتھے کتبے میں ٹیپو سلطان نے جہاد پر خطاطوں سے لکھایا۔
اور اس مسجد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی جب عمر 7 سال کی تھی تو کسی ایک اللہ کے ولی نے ٹیپو سلطان کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ایک دن تو میسور کا بادشاہ بنے گا، اور ٹیپو سلطان سے کہا کہ جب تم میسور کا بادشاہ بن جاؤ گے تو تم مسجد کو تعمیر کرنا۔ اس وقت ان کے والد محض ایک ملازم تھے، حیدر علی ایک ملازم تھے۔ میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی زندگی کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی سے نوجوانوں کو، ہم سب کو ایک حوصلہ ملتا ہے ناانصافی کے خلاف لڑنے کے لیے۔